بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں رفیق مول اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کی جو لہر ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ افغانستان کے بارڈر سے لے کر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد تک پہنچ چکی ہے۔ وہاں پر بھی دہشت گردوں نے خودکش حملہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں آئے روز دھماکے ہو رہے ہیں۔ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان اور افسران جام شہادت نوش کر رہے ہیں اس مادر وطن کے لیے، لیکن یہ بات انتہائی تشویشناک ہے۔ یہ طالبان دوبارہ اپنا گروہ کو کیسے منظم کر رہے ہیں اور کن کن علاقوں میں دوبارہ یہ اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہاں سے ہی اپنے ناپاک عزائم کو لے کر یہ چلیں گے، اس پر آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ پہلے تو افغانستان کے بارڈر پر گزشتہ 2 ہفتوں سے جس طرح وہاں پر جھڑپیں رہی ہیں اور طالبان فورس کی جانب سے ہمارے علاقوں پر اٹیک کیا گیا ہے، ہماری فورس پر اٹیک کیا گیا، ان کو منہ توڑ جواب ضرور دیا گیا ہے، مگر وہ احسان فراموش ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح پاکستان نے ان پر احسانات کیے ہیں، وہ ساری زندگی بھی پاکستان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ ہماری فورسز نے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور ہماری قوم نے جس طرح ان کو راشن دیا، ہماری فورس نے جس طرح ان کی ہیلپ کی، ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے جس طرح ان کی ہیلپ کی، لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ بہت بڑے نہ صرف احسان فراموش ہیں بلکہ وہ کسی دلال سے کم نہیں ہیں۔ ان کو کوئی بھی دلالی دے کسی بھی کام کی تو وہ فوری طور پر اس پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے دوست اور دشمن کی تمیز نہیں رکھتے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو وہاں سے یہ سارا کام شروع ہوا ہے۔ متعدد باری ہماری گورنمنٹ نے، ہماری فورس نے انہیں آگاہ بھی کیا ہے کہ آپ ان کو کنٹرول کریں، مگر وہ جان بوجھ کر نہیں کنٹرول کر رہے۔ اب انہوں نے بلوچستان کا بہت اہم ڈویژن ہے، مکران ڈویژن جو ہے وہ بلوچستان میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کس لیے؟ اس کے 3 اضلاع ہیں، ایک گوادر ہے، ایک پنجگور ہے، ایک کیچ ہے۔ گوادر کا نام سن کر آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، جہاں پر ہماری انٹرنیشنل پورٹ موجود ہے، جو دنیا کی سب سے گہری اور بڑی پورٹ ہے۔ وہاں پر یہ دہشت گرد اس ڈویژن میں جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں سے کچھ گروہ جو ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے، جس کی باقاعدہ طور پر طالبان کے ترجمان کی جانب سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی تھی کہ ان کے ساتھ یہ گروہ شامل ہوا ہے۔ وہ جو شامل ہونے والا گروہ ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ مزار بلوچ ایک گروہ ہے، وہ ٹی ٹی پی میں وہ شامل ہوا ہے، تحریک طالبان پاکستان میں، اور ان کے جو امیر ہیں ابو منصور عاصم مفتی نور ولی، تحریک طالبان پاکستان کو، ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی ہے اس بات کی کہ وہ ہجرت اور جہاد میں بھرپور حصہ لیں گے۔ اس بات پر یہ گروہ ان کے ساتھ شامل ہوا ہے، لیکن یہ گروہ جو ہے یہ اتنا طاقتور گروہ نہیں ہے، کیونکہ جو طاقتور گروہ تھے ان کی کمر ہماری فورس نے توڑ کے رکھ دی ہے۔ نہ صرف کمر توڑ دی ہے بلکہ ان کی جتنی بھی طاقت تھی اس کو ملیا میٹ کر دیا گیا، ان کا نام و نشان بھی دور دور تک وہاں پر نہیں ملتا۔ اب کچھ لوگوں کو اکسایا گیا ہے، اکسانے کی کوشش کی گئی ہے، لالچ دی گئی ہے، پیسے کی لالچ دی گئی ہے، اور پیسہ کون دے رہا ہے وہاں پر؟ پاکستان تحریک طالبان پاکستان کو یہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا ازلی دشمن بھارت جو ہے، بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی راہ جو ہے وہاں پر کروڑوں اربوں روپے طالبان پر خرچ کر رہی ہے، ان کو فنڈز دے رہی ہیں لوگوں کو اکسانے کے لیے کہ وہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کریں، اور بھارت یہ مسلسل پاکستان کے خلاف اس طرح کے ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کرتا رہا ہے اور ابھی بھی کرتا رہے گا، اور انشاءاللہ ہماری پاک فوج اس کو ناکام بنائے گی۔ جس طرح پہلے ہم نے، پوری دنیا نے دیکھا کہ دہشت گردی کا سر کس طرح سے ہم نے کچلا تھا، تو دوبارہ پھر وہ وقت آن پہنچا ہے کہ ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ ان کی اوقات دکھائی جائے۔ تو مکران میں یہ گروہ ان میں شامل ہوا ہے۔ یہ اس سے پہلے کسی بھی قسم کی اکثریت پسندی کی جو کارروائیاں ہیں
ان میں شامل نہیں رہے، یہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں شامل نہیں رہے، مگر تحریک طالبان ان کو اپنی طاقت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ بلوچستان کا سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ڈویژن ہے مکران جو ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر نوجوانوں کو، ان لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ترجمان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے مکران سے پہلے ایک ڈویژن تھا بلوچستان کا، رکشان ڈویژن، اس کا نوش کی ایک علاقہ تھا، وہاں پر کچھ گروہ جو ہیں ان کے ساتھ تحریک طالبان جو ہے یہ انہوں نے شامل ہوئے ہیں، وہ اکثریت پسند کارروائیوں میں شامل رہے ہیں۔ لیکن یہ علاقے کی اہمیت میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر کبھی بھی کوئی مذہبی جماعت الیکشن نہیں جیتی، مکران ڈویژن میں کبھی بھی کوئی مذہبی جماعت جو ہے وہ آگے نہیں آئی۔ اس کے علاوہ پھر اس کے بعد ہمارے نیم فوجی دستے جو ہیں ان کو تعینات کیا گیا، ان علاقوں میں کڑی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ اور یہ ہمارا علاقہ جو ہے مکران کا علاقہ، اس کی طویل سرحد جو ہے وہ ایران کے ساتھ ملتی ہے، مغرب والی سائڈ سے یہ ایران کو لگتا ہے۔ تو ایران کی جانب سے ایران کے بہت سارے باشندے جو ہیں وہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، جو ٹی ٹی پی کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کے ساتھ مل کر وہ دہشت گردانہ کارروائیاں پاکستان کے خلاف کرتے ہیں، اور وہ گروہ بھی بھارت سے فنڈنگ لے رہا ہے۔ ایران کا جو وہ گروہ ہے، اس سے پہلے بھی ایک ملا عمر نامی ایک شخص جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہوا تھا، اس نے کارروائیاں کی تھی، لیکن وہ اپنے بیٹوں سمیت مارا گیا تھا، ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے اس کا سر کچل دیا تھا، تو وہ مارا گیا تھا۔ تو دوبارہ ادھر سے گروہ جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ رابطے کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور یہ میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں بلوچستان حکومت کو اور پاکستان حکومت کو، مکران میں کچھ گروہ کو شامل کر کے اپنے ساتھ، کہ وہ بڑے مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور حکومت کو ڈرائیں گے بلوچستان کی، اور وفاقی حکومت پر پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ کوئی بھی ایسا وہاں پر بڑا گروہ جو ہے اب ایک تو موجود ہی نہیں ہے وہاں پر، جو ہے وہ طالبان کے ساتھ بالکل بھی جانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ایک معمولی سے لوگ تھے، ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا، جو ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح افغان بارڈر پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ فوٹیجز بھی بہت ساری سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس طرح ہمارے جوانوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر ہماری اس طویل سرحد کو، تقریباً 2600-2700 کلومیٹر کی سرحد جو ہے اس کو سکیور کیا ہے باڑ لگا کر، اور اس دوران بہت سارے ہمارے فوجی افسران اور جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، دہشت گردوں کی جانب سے سرحد پار سے حملے کیے جاتے رہے ہیں ان کے اوپر۔ وہ باڑ لگائی ہے تو وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہو کہ اس باڑ کو کس طرح سے کاٹا جا رہا ہے، وہ دہشت گرد وہ کس طرح، طالبان جو ہیں وہ ایک گاڑی پر سوار ہو کے آتے ہیں اور اس لگی ہوئی باڑ کو جو ہے وہ کاٹتے ہیں، اور اس کی باقاعدہ طور پر ویڈیو جاری کی جاتی ہے۔ اور ہم آپ کو یہ بتا دیں، آنے والے چند دنوں میں یہ جو لوگ ہماری باڑ کاٹ رہے ہیں، آپ لوگوں کو ان کے سر کٹے نظر آئیں گے۔ ہماری پاک فوج کے جوان، ہماری مضبوط فوج، وہ ان چیزوں کو کبھی نہیں بھولے گی، اور آپ یہ ہماری قوم اس پر جو ہے وہ مطمئن رہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو ان لوگوں کے سر کٹے نظر آئیں گے جنہوں نے ہماری باڑ کاٹی ہے، ان کے سر کاٹیں گے انشاءاللہ، ہماری فورس جو ہے وہ کاٹے گی سر، اور ہمارے بلوچستان کو جو ہے، پیارے بلوچستان کو، جو پاکستان کا بہترین صوبہ ہے، معدنیات سے مالا مال ہے، قدرتی خزانوں سے، ان کو محفوظ بنائیں گی۔ تو ناظرین، آپ کو یہ بتانا تھا کہ مکران کی اہمیت کیا ہے، اور وہاں سے گروہ کس طرح طالبان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ وہ گروہ کسی نام کے نہیں، ان کے ساتھ کچلے جائیں گے۔ لیکن ایک بات بڑی تشویشناک بات ہے کہ پاکستان میں جس طرح دہشت گردانہ کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں، اس کا رد عمل دینے کے لیے اس وقت بہت ضرورت ہے، سیاست چلتی رہنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک جمہوری ملک ہے پاکستان، ظاہری بات ہے جمہوریت میں ہی سیاست ہوتی ہے، سیاست سب لیڈران کو کرنی چاہیے، اپنے اپنے جو ملکی مفاد کے لیے جو ان کے نظریات ہیں ان کو وہ ان سے پیچھے نہ ہٹیں، ان کو لے کے وہ آگے چلیں کہ پاکستان کی بہتری کس طرح سے ہو سکتی ہے، معاشی لحاظ سے اور دیگر بھی دنیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے۔ لیکن یہ جو سیکیورٹی معاملات ہیں، یہ جو دہشت گرد دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں، ان کا سر کچلنے کے لیے ہمارے سیاستدانوں کو ایک پلیٹ فارم پر فوری طور پر جمع ہونا چاہیے،
اور جو یہ دہشت گرد افغانستان میں بیٹھ کر بھارت کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، بھارت سے فنڈنگ لے رہے ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کر پوری دنیا کو ایک میسیج دینا چاہیے، اور بھارت کا بھی چہرہ جو ہے وہ بے نقاب کرنا چاہیے، دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ بھارت کس طرح پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے، اور یہ فنڈنگ بھی کر رہا ہے افغانستان میں بیٹھے طالبان کے جتنے بھی گروپس ہیں پاکستان کے خلاف۔ ایک پلیٹ فارم پہ ان کو اکٹھا ہونا چاہیے، ہو کے ایک میسیج دیں، اپنی سیاست ضرور کرتے رہیں، جو ان کی سیاست ہے وہ ضرور کریں، مگر اس پر اکٹھا ضرور ہونا چاہیے، جیسے اپنے سیاسی مفادات کے لیے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایک دن میں یہ تمام لوگ کراچی سے، پشاور سے، پورے ملک سے لاہور میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسلام آباد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ان کو فوری طور پر اکٹھے ہو کے کم از کم یہ میسیج دینا چاہیے، اور قوم کو حوصلہ دینا چاہیے کہ قوم بالکل بے فکر رہے، اور یہ اپنے سیکیورٹی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور سیکیورٹی ادارے ان دہشت گردوں کا سر کچلنے کے لیے پوری اپنی طاقت کا استعمال کریں، اور دوبارہ ان دہشت گردوں کو سر نہ اٹھانے دیں۔ تو ناظرین، یہ آپ کو بتانا تھا جو حالات چل رہے تھے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارا یوٹیوب چینل رفیق مغل آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔